کیا آپ جانتے ہیں کہ بانی پاکستان کی جانثار ہمشیرہ فاطمہ جناح کو صدر پاکستان بننے سے روکنے کے لیے کس قدر اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے؟ ذوالفقار علی بھٹو اور ایوب خان سمیت ہمارے سیاسی قائدین نے 72 سالہ بزرگ خاتون فاطمہ جناح کے ساتھ ایسا کیا کچھ کیا تھا کہ جسے دیکھ کر انگریز بھی رونے لگے؟ اور ہاں، فاطمہ جناح کی موت طبعی تھی یا انہیں باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ قتل کیا گیا تھا؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بانی پاکستان قائد-اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کے ابتدائی ایام سے لے کر ان کی مکمل سیاسی زندگی کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ پاکستان کی مشہور سیاسی شخصیات کی بایوگرافی سیریز کی قسط نمبر 57 میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں سعدیہ ظفر۔ آپ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک بھی دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں۔ یہ سال تھا 1893 کا اور جولائی کی 31 تاریخ تھی۔ اس روز پونجا بھائی جناح کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کا نام فاطمہ جناح رکھا گیا۔ وہ ابھی چھوٹی ہی تھی کہ ماں باپ کی شفقت سے محروم ہو گئی۔ ننھی فاطمہ جناح کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی تمام تر ذمہ داری ان کے بڑے بھائی محمد علی کے کاندھوں پر آن پڑی۔ بھائی نے اپنی بہن کو کسی چیز کی کمی تک محسوس نہ ہونے دی۔ کھنڈالہ ہائی اسکول سے میٹرک کرنے کے بعد فاطمہ جناح نے سینئر کیمبرج کا امتحان پاس کیا، پھر انہیں ڈاکٹر احمد ڈینٹل کالج میں ایڈمیشن دلوایا گیا۔ اس دوران فاطمہ جناح ہاسٹل میں مقیم رہیں۔ انہوں نے ڈینٹسٹ بننے کے اگلے ہی برس بمبئی میں اپنا ڈینٹل کلینک کھول کر پریکٹس شروع کر دی۔ دوستو، یہ وقت تھا کہ جب یہ سوچنا بھی محال تھا کہ مسلم خاندان کی لڑکیاں کوئی پیشہ اختیار کریں۔ فروری 1929 میں قائد اعظم کی شریک حیات رتی جناح کی ناگہانی موت کے بعد فاطمہ جناح نے اپنا کلینک چھوڑا اور اپنے بھائی کے گھر شفٹ ہو گئیں۔ جیسے قائد اعظم نے فاطمہ جناح کو پالا تھا، اب ویسے ہی فاطمہ جناح اپنے بھائی کی اکلوتی بیٹی دینا جناح کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ فاطمہ جناح ہمہ جہت شخصیت رکھتی تھی۔ گھر کے معاملات کو تو وہ بخوبی سمجھتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قائد کی سیاست میں بھی معاونت کیا کرتی۔ ایک موقع پر قائد اعظم نے کہا تھا، فاطمہ جناح میرے لیے حوصلے کا ذریعہ ہیں۔ ان دنوں جب مجھے خدشہ تھا کہ برطانیہ حکومت مجھے قید کر لے گی تو فاطمہ نے ہی مجھے حوصلہ دیا۔ مس فاطمہ جناح نے میدان سیاست میں بھی اپنے بھائی کو تنہا نہیں چھوڑا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی تشکیل ہوئی تو محترمہ فاطمہ جناح بمبئی صوبائی ورکنگ کمیٹی کی رکن بن گئیں اور 1947 تک اس میں کام کرتی رہیں۔ وہ 23 مارچ 1940 میں ہونے والے مسلم لیگ کے قرارداد لاہور کے جلسے میں بھی شریک تھیں۔ یہ محترمہ فاطمہ جناح کی کوششوں کا ایک ثمر تھا کہ فروری 1941 میں دہلی میں آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد رکھی گئی۔ فاطمہ جناح نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم کا ساتھ دیا اور انہی کی بدولت برصغیر کے گلی کوچوں میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی تحریک پاکستان میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی رہیں۔ انہوں نے انتہائی مصروف زندگی گزاری لیکن عمر بھر شادی نہیں کی۔ آزادی کے بعد وہ اپنی تمام تر توجہ وطن عزیز کی ترقی کے لیے صرف کرنے لگی۔ انہوں نے مہاجرین کی آبادکاری کے لیے بے پناہ کام کیا، تاہم وہ عملی سیاست سے دور رہیں۔ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے کہ مصداق ایک ایسا وقت بھی آیا کہ 72 سالہ فاطمہ جناح کو عملی سیاست میں آنا پڑا۔ 65 میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں ایوب خان کے مد مقابل فاطمہ جناح نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ یاد رہے کہ ان کے نامینیشن پیپرز جمع کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ شیخ مجیب الرحمان تھا۔ فاطمہ جناح کی الیکشن کیمپین شروع کرنے کی دیر تھی کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنی توپوں کا رخ مادر ملت کی جانب موڑ لیا۔ ایوب خان کی پریشانی حد کو پہنچ گئی اور انہوں نے کوئی حکومتی ہتھ کنڈا نہ چھوڑا۔ جید علماء سے فتوے لیے گئے کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی ناجائز اور حرام ہے۔ ایوب خان کے بلو آئیڈ بوائے سمجھے جانے والے ذوالفقار علی بھٹو نے مادر ملت فاطمہ جناح کو انتخابات میں ہرانے کے لیے ان پر تہمت تک لگائی اور ان کے خلاف تقریر کرتے ہوئے یہ معنی خیز جملہ کہا کہ مس فاطمہ جناح آخر شادی کیوں نہیں کرتی؟ بتایا جاتا ہے کہ بھٹو کا یہ شرمناک الزام سن کر پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے کچھ غیر ملکی صحافی رو پڑے تھے کہ یہ کیسی قوم ہے جو اس خاتون پر بہتان لگا رہی ہے جس کو یہ مادر ملت یعنی قوم کی ماں کہتے ہیں۔ تو پھر مسٹر بھٹو کو ترکی با ترکی جواب دیتے ہوئے فاطمہ جناح نے انہیں شرابی اور عورتوں کا رسیا کہہ ڈالا تھا۔ فیلڈ مارشل ایوب خان نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مس جناح کے غیر شادی شدہ ہونے کے حوالے سے ان پر خلاف فطرت زندگی بسر کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا تھا کہ مس فاطمہ بدخصا لوگوں میں گھری ہوئی ہیں۔
ایوب خان نے ان پر یہ تک الزام لگایا کہ قائد اعظم انہیں کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا کرتے تھے تاکہ یہ عورت گھر کے باہر قدم نہ رکھ سکے۔ اسی صدارتی الیکشن میں مادر ملت فاطمہ جناح کی کردار کشی کے لیے ہر حد عبور کر لی گئی۔ گوجرانوالہ کے ایک سیاستدان غلام دستگیر خان نے فاطمہ جناح کے انتخابی نشان لالٹین کو کتیا کے گلے میں ڈال کر اسے شہر شہر پھیرایا۔ ایوب خان کا انتخابی نشان پھول تھا۔ انتخابی مہم کے دوران فاطمہ جناح نے مشرقی پاکستان کا کامیاب ترین دورہ کیا۔ بنگالیوں نے والہانہ انداز میں انہیں خوش آمدید کہا، یہاں تک کہ عوامی لیگ کے لیڈر شیخ مجیب الرحمان ہر جلسے میں ان کے ساتھ رہے۔ یاد رہے کہ 1965 میں ہونے والے اس صدارتی انتخاب میں عوام کو براہ راست ووٹ دینے کے حق سے محروم رکھا گیا تھا۔ ایوب خان کی بیسک ڈیموکریسی فارمولے کے مطابق پورے پاکستان سے بلدیاتی اداروں کے 80,000 اراکین نے صدر کا چناؤ کرنا تھا۔ جیسے تیسے کر کے ایوب خان نے الیکشن ون کیا اور وہ صدر پاکستان بن گئے۔ بعد ازاں فاطمہ جناح سیاست میں زیادہ متحرک نہ رہیں۔ اس کے 1.5 سال بعد 7 جولائی 1967 کو محترمہ فاطمہ جناح رات کے 11 بجے تک ایک شادی میں شریک تھیں اور وہ حشاش بشاش تھیں، لیکن اچانک تقریب ادھوری چھوڑ کر گھر کو روانہ ہو گئی اور پھر 9 جولائی کو اچانک یہ اعلان کر دیا گیا کہ مادر ملت انتقال کر گئی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ صدارتی الیکشن میں شکست کے بعد ہی سے فاطمہ جناح اپنے گھر کے تمام دروازے بند کروا کر چابی اپنے پاس منگوا لیا کرتی تھی اور اگلی صبح کھڑکی سے نیچے چابی پھینکا کرتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انہیں خوف کس کا تھا؟ ستم ظریفی دیکھیے کہ فاطمہ جناح کی تجہیز و تدفین کے وقت عوام کو جنازے کے قریب نہیں جانے دیا گیا اور یہاں تک کہ انہیں سپرد خاک کرنے تک ان کے آخری دیدار کی اجازت بھی نہیں دی گئی تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح کی نماز جنازہ میں 5 لاکھ افراد کا اجتماع زبردست خراج تحسین تھا۔ یاد رہے کہ وہ اپنی زندگی ہی میں وصیت کر گئی تھی کہ انہیں مزار قائد میں اپنے بھائی کے قریب سپرد خاک کیا جائے، لیکن حکومت کی ان کی خواہش کے باوجود کوشش یہ تھی کہ انہیں کراچی کے قدیم میوہ شاہ قبرستان میں دفن کیا جائے۔ خیر، عوامی غیظ و غضب کے ڈر سے فاطمہ جناح کو مزار قائد میں دفن ہونے کی اجازت دی گئی۔ ان کی وفات کے حوالے سے طرح طرح کے دعوے سامنے آتے رہے ہیں۔ انہیں غسل دینے والوں نے بتایا تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح کے جسم پر زخموں کے گہرے نشانات تھے اور ان کے پیٹ میں سوراخ بھی تھا جس سے خون اور پیپ بہہ رہی تھی۔ غسال نے بتایا تھا کہ محترمہ کے خون آلود کپڑے ان کے پاس موجود ہیں، لیکن اس وقت کی حکومت نے نہ تو اس کی تردید کی اور نہ ہی اس معاملے میں انکوائری کی ہدایات کی گئی۔ ایسا بھی بتایا جاتا رہا ہے کہ فاطمہ جناح کو قتل کیا گیا تھا۔ ان کے گلے پر نشانات تھے اور ان کے بستر پر خون کے چھینٹے پائے گئے۔ 55 برس گزر جانے کے بعد بھی انکوائری نہیں ہو سکی کہ مادر ملت کو کیا واقعی قتل کیا تھا، اور اگر واقعی انہیں جان سے مارا گیا تو کس کے حکم پر یہ سب کچھ کیا گیا۔ پاکستانی عوام آج بھی منتظر ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ فیلڈ مارشل ایوب خان کی بائیوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ نواب و کالا باغ کے حالات زندگی کے لیے یہاں نیچے، اور ذوالفقار علی بھٹو کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے۔ الیکشن باکس کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ ناصر۔